الناس بالحق رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب کائنات مجھے کلمات حقہ محبت کے ساتھ خلافت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ آپ نے خلیفۃ المسلمین جانشین رسول امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے حوالے سے بیان سماعت فرمایا اور بہت جاندار موضوع احباب نے سنا تھا اور اپنا تاثر بھی پیش کیا کہ زندگی میں خوب بیان سننے کو ملا۔ آج اس کے ساتھ جو میں تھوڑا سا موضوع اٹیچ کر رہا ہوں وہ ہے خلافت، اور کچھ آپ کے زندگی کے واقعات اور حالات میں آپ کے سامنے کچھ پیش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا، خلافت بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات طیبہ تک تمام انبیاء کرام زمین پر اللہ کی جانب سے خلیفہ بن کر آئے۔ ہر نبی اللہ کا نائب اور اللہ کا خلیفہ بن کر آیا، اور قرآن مجید نے پہلے انسان اور پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں۔ یہ اللہ نے فرشتوں سے باتیں کی۔ زمین کا نظام جو درست رہ سکتا ہے اور زمین کے حالات جو ٹھیک رہ سکتے ہیں اور زمین پہ جس نظام کی وجہ سے امن قائم رہ سکتا ہے، وہ سب سے بڑا نظام خلافت ہے، نظام جمہوریت نہیں۔ نظام جمہوریت یہود و نصارہ انگریز کا عطا کردہ ہے، اور نظام خلافت میرے نبی کا عطا کردہ ہے۔ اب نظام جمہوریت اور نظام خلافت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ نظام خلافت رحمت ہے اور نظام جمہوریت ظلم ہے۔ نظام خلافت اللہ کے قوانین پر فیصلہ کرنا، حق والے کو حق دینا، یہ ہے نظام خلافت۔ اور نظام جمہوریت کیا ہے؟ ظلم پہ ظلم ہوتا رہے، غریب کو انصاف مہیا نہ ہو، ہر ظلم جس چیز میں روا ہو، لوٹ مار جس میں روا ہو، وہ ہے نظام جمہوریت۔ امت مسلمہ کیوں پیچھے چلی گئی ہے؟
کہ اس نے نظام خلافت کو چھوڑ کر نظام جمہوریت کو اپنا لیا ہے. جب تک اس امت مسلمہ میں نظام جمہوریت رہا، فاروق اعظم ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، کیسر و کسرا کا بادشاہ شاہی تخت پہ کانپ رہا ہے. اللہ، جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ نظام خلافت یہ امت کے لیے بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. تبھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا، یا داؤد انا خلیفتن، اے داؤد ہم تمہیں خلیفہ بنا رہے ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں میں عدل و انصاف سے فیصلے کرنے ہیں. خلافت کی بنیادی اور اہم ترین جو وجہ ہے وہ یہی ہے. خلافت کیوں قائم ہوتی ہے؟ خلافت کیوں قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خلافت میں امن، عدل، انصاف، محبت، سکون، رحمتیں، برکتیں، یہ سارا نظام خلافت میں ہے. لیکن امت مسلمہ نے چھوڑ دیا ہے. میرے بھائیوں، یہ تمہید کے بعد اب ذرا غور کرنا. اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم انہیں زمین میں ضرور اپنا خلیفہ بنائیں گے، ضرور خلیفہ بنائیں گے. اور یہ وہ آیا مبارکہ ہے کہ حضور کے وصال مبارک کے بعد خلافت کی نوید دے رہی ہے. میرے حبیب، تیری امت میں جو ایمان اور اعمال صالحہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم انہیں خلافت ضرور دیں گے. اور اس کی نوید میرے نبی رحمت نے اپنی زبان نبوت سے فرمائی، میری امت میں میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. 30 سال کے بعد خلافت نہیں ہوگی، پھر ملوکیت ہو جائے گی. بنی امیہ اور بنی عباس میں خلافت نہیں تھی، بادشاہت تھی. اور خلافت جو تھی سیدنا صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ اور 6 ماہ سیدنا امام حسن کے ڈال کر یہ 30 سال خلافت بنتی ہے. اس کے بعد خلافت نہیں، ملوکیت. اور یہ 30 سالہ دور کا ہر دن امت کے عروج کا دن تھا. اور صحابہ کرام اس نظام خلافت کو آگے سے آگے پھیلانے کے لیے دور دراز کا سفر کیا. شام میں پہنچے، یمن میں پہنچے، ہندوستان میں پہنچے، آذربائیجان میں پہنچے، بے شمار علاقے جاتے ہیں، وہاں پہنچتے گئے اور پیغام دیتے گئے، لوگوں حضور آ گئے ہیں، اب دین تمہارا یہ دین ہے، زمین پہ اور کوئی دین نہیں ہے، زمین پہ اگر اعلیٰ دین ہے تو صرف حضور کا دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میرے بھائیوں ذرا غور کرنا. حضور نے اپنی حیات طیبہ میں جس ہستی کو اعزازاً، اشارتاً خلیفہ بنانے کے لیے ترجیح دی ہے، وہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے. حضور نے اپنی حیات طیبہ میں سن 9 ہجری کے اندر سیدنا صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا. حالانکہ دوسرے صحابہ بھی موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی صحابی کو حضور نے اپنی حیات طیبہ میں امیر حج بنا کر نہیں بھیجا. امیر حج بنا کر بھیجا ہے تو سیدنا صدیق اکبر کو بنا کے بھیجا ہے. یہ پہلی بات. نمبر 2، حضور نے جن کو اپنی حیات طیبہ میں اپنے مصلی پہ نماز پڑھانے کا حکم دیا، صراحتاً، واضح، صاف الفاظ میں اور بار بار ارشاد فرمایا. اور حضور کی گھر والیوں نے کہا، حضور ابو بکر تو بڑے نرم دل ہیں، وہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، لہذا کسی اور سے کہا جائے. حضور نے فرمایا، تم وہی عورتیں ہو کہ تم اللہ کے نبی کو ورگلانا چاہتی ہو. یوسف علیہ السلام کا واقعہ سامنے ہے.
فرمایا نہیں، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حضور نے جن کو اپنی حیات طیبہ میں مصلی امامت حضور نے بخشا ہے، تو پھر خلافت کے اہل بھی وہی تھے۔ اور پھر میرے بھائیوں ایک مئی صاحبہ آتی ہیں، عرض کی حضور مجھے آپ سے کام ہے۔ فرمایا کل آنا۔ حضور اگر کل آپ نہ ملیں، اس کا مقصود یہ تھا کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں پھر کس کے پاس آؤں؟ فرمایا ابو بکر کے پاس آنا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ایسے صراحتاً کئی ارشادات گرامی ہیں جو حضور نے خود ارشاد فرمائے۔ سب سے آخر میں 6 ماہ کے بعد میں تفصیلی باتیں کروں تو پھر یہ کئی جو میں مسلسل خلافت کا موضوع چلتا رہے گا، میں نے اشارہ کیا ہے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلے صحابہ کرام نے بیعت کی، اور سب سے آخر میں 6 ماہ کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ نے بیعت کی۔ اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس ہستی کو ہمارے نبی نے اپنی حیات طیبہ میں ہمارے دین کے معاملات میں والی بنایا ہے، ہمارے دنیا کے معاملات میں بھی ہمارا والی وہی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا، اور باقاعدہ مدینہ منورہ میں رہ کر ہر نماز مسجد نبوی میں سیدنا صدیق اکبر کی امامت میں ادا کی ہے۔ اور ان کی امامت میں نماز ادا کرنا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ سیدنا صدیق کو خلیفہ راشد اور خلیفہ برحق مانا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں جب حضور کے خلیفہ آپ بن گئے، لوگوں نے آپ کو کہنا شروع کر دیا خلیفۃ اللہ، کہ آپ اللہ کے خلیفہ ہیں، تو آپ نے برملا کہا لوگوں انا خلیفۃ رسول اللہ، میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں تو رسول کا خلیفہ ہوں۔ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں۔ اللہ کے خلفاء کون ہیں؟ سارے انبیاء اللہ کے خلفاء تھے، لیکن سیدنا صدیق نے برملا فرمایا میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں، میں تو حضور کا خلیفہ ہوں۔ اور خلافت میں کیا ہوتا ہے؟ خلافت میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کے تمام امور، وہ دینی ہیں، وہ سیاسی ہیں، وہ جس طرح کے امور ہیں، ان تمام امور کے بارے خلیفہ ان کے فیصلے کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کے معاملات کو سمجھے، ان کے لیے آسانی کا اہتمام کرے، ان کو شریعت پر چلنے کے لیے ایسے قوانین بنائے، ان سے وہی مطالبہ کرے جو دین کا مطالبہ ہے، اور انہیں ان اعمال پر سزا دے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کسی میں ریاضت کرنے کا حقدار نہیں ہوتا، مجرم دوسرا ہو یا اپنا بیٹا ہو، خلیفہ وہی ہوتا ہے جو ہر گھڑی ہر لمحے خلافت پہ چلتے ہوئے قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہوا نظر آئے، وہ ہوتا ہے خلیفہ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اب سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کتنا عظیم المرتبت انسان تھے، جو اپنے دور خلافت کے اندر بھی کتنا عظیم تھے، اور حضور کی حیات طیبہ میں کس قدر ان کی عظمتیں تھیں۔ یہ بڑا تاریخ کا مشہور واقعہ جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ایک موقع پر حضور نے اعلان کیا میرے صحابہ تم مال جمع کرو، ہم نے جہاد پہ جانا ہے۔ صحابہ کرام مال جمع کرتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اپنے آپ سے ہر معاملے میں صدیق اکبر تو سے بڑھ جاتا ہے، آج فراوانی کا دور ہے، تیرے پاس بہت مال ہے، اتنا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دے، تیرا نمبر صدیق سے اوپر آ جائے۔ کہتے ہیں میں گھر گیا، فراوانی کا دور تھا، میں نے پورے مال کے 2 حصے کیے، حصہ حضور کی خدمت میں پیش کیا اور آدھا حصہ بیوی بچوں کے لیے چھوڑ دیا۔ میرے رسول نے اور صحابہ سے نہیں پوچھا، حضور دل کے بھید کو جانتے تھے کہ عمر کے نیت میں آج یہ بات موجود ہے،
فرمایا عمر کتنا مال لائے ہو؟ اللہ اکبر، عمر کتنا مال لائے ہو؟ عرض کی حضور اپنے گھر کا کل اثاثہ جتنا تھا اس کا آدھا سامان آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ فرمایا ابو بکر تم کتنا لائے ہو؟ کہا حضور میرے گھر میں جتنا سامان تھا، بلکہ ایک مصنف نے یہاں تک کہا کہ دیوار تک ہاتھ پھیر کر کوئی سوئی تک بھی نہ رہے، سارے کا سارا مال حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ فرمایا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ عرض کی حضور سارا مال آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، بیوی بچوں کے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے دل میں کہا عمر تو ابو بکر سبقت نہیں کر سکتا، ابو بکر تو سے بہت آگے ہے۔ اب ان کے دور خلافت میں خدمت خلق کا واقعہ سنیے، ذرا غور کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم خود راوی ہیں اس بات کے، کہتے ہیں مدینہ منورہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، بیوہ تھی، آنکھوں سے نابینا تھی، غریب عورت تھی۔ میں عمر خود اس کے گھر میں جا کر جھاڑو دیتا، ذرا غور کریں، اس کے گھر میں جا کے میں جھاڑو دیتا، اس کے برتن صاف کرتا، اس کے لیے کھانا بناتا اور کھانا میں ان کی خدمت میں پیش کر کے آ جاتا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے کیا دیکھا، میرے جانے سے پہلے اس مدینہ منورہ کی بوڑھی نابینا عورت کے سارے کام کاج ہو چکے ہوتے۔ میں دل میں بڑا حیران ہوا، آخر کون آدمی ہے جو میرے جانے سے پہلے یہ سارے کام کر جاتا ہے؟ فرماتے ہیں میں نے ٹو لگائی، ایک دن جلدی پہنچ گیا، میں باہر ٹو لگا کے بیٹھا ہوا تھا، میں نے اسی گھر میں سے کس کو آتے ہوئے دیکھا؟ سیدنا صدیق اکبر کو آتے ہوئے دیکھا۔ ذرا غور کریں، یہ ہے خلیفہ وقت، خلیفہ وقت ہیں یہ، جن کی عظمت اور حالت یہ ہے کہ رعایا کی خدمت کا جذبہ ہو تو اس طرح ہو۔ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں، لیکن اس بوڑھی معذورہ بیوہ عورت کے سارے کام کاج کر کے خود آتے ہیں، یہ ہے خلیفہ۔ اور یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں، جب آپ کے آخری ایام تھے، پچھلا جمعہ مشابہت کے حوالے سے آپ نے سنا تھا، تو گھر میں کہا میرے گھر میں کون سے سامان ہیں؟ بتایا گیا یہ ہیں۔ فرمایا میرے گھر میں برتن بھی، غلام بھی، اور 2 اونٹنیاں بیت المال کی ہیں، بیت المال کی ہیں۔ جب میرا وصال ہو جائے تو میرے وصال کے بعد یہ اونٹنیاں بیت المال میں، یہ برتن بیت المال میں، اور یہ غلام بیت المال میں دے کے آنا، گھر والوں تمہارا اس پہ کوئی حق نہیں ہے۔ یہی بات ہے سمجھنے والی، یہی بات ہے سمجھنے والی، اس میں تمہارا کوئی حق نہیں ہے، یہ بیت المال کے ہیں، اور میرے وصال کے بعد تم نے یہ بیت المال میں جا کے جمع کرانے ہیں۔ ان کے وصال مبارک کے بعد وہ اونٹنیاں، وہ غلام، وہ برتن بیت المال میں جمع کرا دیے گئے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ سارا ہمارا جو سسٹم ہے سارا ہی غلط ہے۔ یہ جمہوری نظام جو غریب کے لیے تباہ کن ہے، اور جو ظلم و زیادتی کا مرکہ اور مجسمہ ہے یہ سارا نظام۔ آپ ذرا غور کریں، یہ صاحب 5 سال انہوں نے گزارے، اب ان کی ختم ہوگی حکومت، صدارت ختم ہو گئی، اب ان کے لیے 100 پولیس والے جنابن ہیں سیکورٹی کے طور پر، ان کی پوری زندگی کے لیے یہ سامان ہے، یہ ان کی خدمت ہے، یہ سارا جمہوری ہے، خلافت والا نظام نہیں ہے۔ اور نہ ہی خلافت میں کسی کو استثناء قرار دیا جا سکتا ہے کہ یہ صدر ہیں، یہ خلیفہ ہیں، یہ ہیں، نہیں، یہ سارے جمہوری تماشے ہیں جو ظلم و زیادتی پہ مبنی ہیں، اس کو استثناء مل جائے گا؟ نہیں، ایسا کوئی اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ جو مجرم ہے اس کو استثناء کیا ہے؟
اگر حاکم وقت کے خلاف چھوٹی سی درخواست بھی ہو تو اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، اور قرآن و سنت پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ تاریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ ذرا اس پہ غور کرنا۔ سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عباس حضور کے چچا جان کا جو مکان تھا مسجد نبوی کے قریب تھا، اب تو مسجد نبوی میں آ گیا ہے، باب السلام کی جانب سے چھوٹی سی برساتی ہے، وہاں اب بھی نشان موجود ہے چھوٹا سا، میں نے دیکھا۔ وہاں حضرت عباس کے مکان پر حضور نے اپنے ہاتھ سے خود برساتی لگائی تھی۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس برساتی کو اکھیڑ دیا۔ حضرت عباس نے قاضی کے پاس کیس کیا، حضرت امیر المومنین نے میری برساتی پر نالا اکھیڑ دیا ہے۔ آپ نے بلایا انہیں، بلانے کے بعد فرمایا امیر المومنین، حضرت عباس کہتے ہیں کہ انہوں نے میری برساتی اکھیڑ دی ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ کہا مسلمانوں کی وہاں گزرگاہ ہے، آنا جانا ہے، پانی آتا ہے تو کپڑے ٹھیک نہیں رہتے۔ حضرت عباس نے کیا جواب دیا؟ میرے بھائیو سننا، ذرا محبت کی باتیں سننا، میرا تو اپنا دل مچل گیا، کیسے عظیم لوگ تھے۔ حضرت عباس نے کہا امیر المومنین، یہ برساتی جو آپ نے اکھیڑی ہے یہ میں نے نہیں لگائی، یہ تو رسول اکرم نے لگائی تھی، یہ تو حضور نے لگائی ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ خلیفہ وقت امیر المومنین، یہ قرآن و سنت کا فیصلہ نہیں ہے۔ ہمارے سینٹ میں، ہمارے ایوان میں قرآن و سنت کے خلاف فیصلے ہوتے ہیں، سارے اس کی تائید میں ہوتے ہیں، شریعت کا مزہ اڑایا جاتا ہے اور شریعت کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں۔ کسی غیرت مند ایم این اے کو جرت نہیں ہوتی، سارے حرام وہاں جمع، قوم کے ڈاکو، خون کے پیاسے اور لٹیرے جمع ہوتے ہیں، قرآن و سنت سے بغاوت کے آئین بن رہے ہوتے ہیں، کسی کو خیال نہیں آتا۔ اب ذرا یہاں غور کریں، سیدنا فاروق اعظم نے یہ نہیں کہا یہ کون سا قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، یہ ایسی کون سی دین کی بات ہے، بس حضور نے لگائی تھی ٹھیک ہے، اب کیا ضرورت ہے۔ نہیں، فوراً گردن جھک گئی۔ کہا قاضی صاحب میں حاضر ہوں، اگر میرے رسول نے یہ برساتی خود اپنے ہاتھ سے لگائی ہے پھر عمر کو کھیڑنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے ذرا، اتنا بڑا عظیم انسان، اتنا بڑا عظیم ہستی کا مالک، پوری دنیا میں جس کا رعب طاری تھا، کہا بھائی عباس بازو پکڑا، آؤ چلیے۔ سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں، برساتی لگاتے ہیں۔ حضرت عباس لے کر آئے۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا اے بھائی عباس، اب ایسا کرتے ہیں، میں کھڑے ہو جاتا ہوں، تم میرے کندھے پہ چڑھ جاؤ اور تم اس برساتی کو لگا لو، میرے رسول نے لگائی تھی۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے بھائیو ذرا غور کریں، چھوٹا سا واقعہ یہ تاریخ کا ہمیں کتنا بڑا سبق دیتا ہے، لیکن ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ آخری بات، سیدنا صدیق کے وصال کے بعد ان کے حالات میں اگر بیان کرتا چلا جاؤں تو ماشاءاللہ یہ پورا سال گزر سکتا ہے، لیکن ایک واقعہ، سیدنا فاروق اعظم نے خلیفہ بننے کے بعد ابتداً پہلے ایک دو دنوں میں لوگوں سے کہا اگر میں نے فوراً کوئی ایسا کام جو پہلے خلیفہ کرتے تھے اگر میں نے نہ کیا ہو تو مجھے بتلانا۔ ایک آدمی نے کہا امیر المومنین، ہم نے آپ کو دیکھا تھا کھانا ہاتھ میں لے جاتے تھے اور اس جانب پہاڑ کے اوپر چڑھ جاتے تھے، ہمیں پھر کوئی خبر نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے کھانا بنوایا، کھانا ہاتھ میں لیا، چلے گئے، پہاڑ کے اوپر گئے، آگے چلے گئے، ڈھونڈتے رہے، ایک غار نظر آئی، اس غار میں ایک معذور نابینا زخمی جسم والا آدمی موجود ہے، پڑا ہوا ہے۔ سمجھ گئے کہ سیدنا صدیق اسی کے لیے کھانا بلا کے لایا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی بات۔ اب لقمہ توڑا، لقمہ توڑنے کے بعد اس کے منہ میں ڈالا، پہلا لقمہ پڑا تھا، اس نے کیا کہا؟ لگتا ہے صدیق کا وصال ہو گیا ہے۔
اللہ اکبر. لگتا ہے صدیق کا وصال ہو گیا ہے. آپ چونک اٹھے. کہا او غار میں لیٹنے والے، آبادی سے دور، حالات سے بے خبر، تجھے کیسے پتا چلا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے؟ اے جوان، جب آپ آتے تھے تو انہیں پتا تھا ظاہری جسم بھی زخمی ہے اور میرے دانت بھی ٹھیک نہیں ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ میں نرم کھانا کھا سکتا ہوں. جب آپ نے کھانا سخت دیا میرے منہ میں تو میں سمجھ گیا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے. صدیق میرے منہ میں نرم کھانا ڈالا کرتے تھے، نرم. اس لیے میں نے کہا ان کا وصال ہو گیا ہے. اگر وہ زندہ سلامت ہوتے تو کھانا خود لے کے آتے. میں نے سمجھ لیا کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، وہ ہستی جن سے اللہ بھی راضی، جن سے رسول بھی راضی، بعد والے خلفاء بھی راضی اور امت بھی راضی اور قیامت تک کا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو صحابہ حضور کے بعد کافر ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. حضرت علی کی بڑی شان بیان کریں گے. میرے بھائیوں، اصحاب کہف کے کتے کا واقعہ آپ نے قرآن میں پڑھا. وہ کتا کئی سو سال غار کے قریب بیٹھا رہا جہاں اللہ والے تھے، تو ان کی برکت سے کتے کا بال بھی دائیں بائیں نہیں ہوا، نہ مرا نہ گلا سڑا، اس کا جسم محفوظ رہا. اگر اللہ والوں کے قریب ان کی میت میں کتے کے وجود کی حفاظت ہو سکتی ہے تو جو رسول کے وجود کے قریب ہے. اللہ سمجھ آئے میری بات؟ ایران سے ایک ذاکر آیا، میاں محمد صاحب، اپنا شیر محمد صاحب علیہ الرحمہ نے ان سے باتوں میں پوچھا کہ امام حسین کی قبر کی عظمت کیا ہے. کہا ہم آپس میں کہتے ہیں 30 میل کے ایریے میں جو بھی دفن ہو گیا حضرت امام حسین کی شہادت اور ان کے قبر کی برکت سے اس کی بخشش ہو جائے گی. تو میاں صاحب نے فرمایا او بھائی ذاکر صاحب، اگر نواسے کی قبر کی وجہ سے 30 میل بخشش ہو سکتی ہے تو جو حضور کے پہلو میں لیٹا ہوا ہو، بھائی جو حضور کے پہلو میں لیٹا ہوا ہو اس پر کیا کرم نوازی ہوں گی. یہ تو بیشر کے میدان میں اللہ ہمیں جنت لے جائے گا حضور کے صدقے سے. ہم دیکھیں گے حضور کے قریب ان کا پڑوس، حضور کے قریب وہی، حضور کے آگے پیچھے وہی، حوض کوثر کے پیالے بھر کے وہی دے رہے ہوں گے. اللہ ہم کو نصیب فرمائے، اللہ ہم ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.